27 رمضان المبارک شب قدر کی یہ رات، عرش کو ہلا دینے والی دعا چلتے پھرتے جس نے 11 مرتبہ پڑھا، کیونکہ آج کی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور جس چیز کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں وہ سونے کے قلم سے اور چاندی کے ورق کے ساتھ لکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور آج جس نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کی تو وہ ایک بات یاد رکھ لے کہ وہ کس دن کامیابی حاصل کرے گا۔ اور آج کا یہ عمل ہے اور صرف چند منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے اور اس پر عمل کرنے، کیونکہ آج کی جو رات ہے اس کے بارے میں مکمل ایک سورت نازل کی گئی ہے اور اس رات میں قرآن مجید کو بھی نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی سلامتی والی رات ہے جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے۔ تو پھر فرمایا گیا شب قدر کی نشانیاں کیا ہے؟ شب قدر کی نشانیاں کہ وہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے اور چاند بالکل نکھرا ہوا نکلا ہوتا ہے، اور جب صبح کے وقت طلوع آفتاب ہوتا ہے اس وقت شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر ماہ رمضان اور لیلۃ القدر کے علاوہ بات کی جائے تو جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے ویسے شیاطین بھی پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اور اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ شیاطین باہر نہیں نکلتے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کا یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جائز مقاصد میں ہم سب کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے کہ جو مسلمان پریشان ہیں اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہم جو بھی اپنے جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ فرمایا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے فضل سے دولت عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جس شخص پر یا جس پر اپنا فضل ہو جائے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ خوب دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم سب سے گزارش ہے کہ آج کا یہ عمل کسی صورت بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اس کے بعد جو رات ہے وہ آخری رات ہے اور وہ چاند رات ہے۔ تو آج شب قدر ہمیں مل چکی ہے اور جس نے جو برکتیں حاصل کرنی ہیں، برکتیں لوٹنی ہیں، تو وہ برکتیں حاصل بھی کر لے اور برکتیں لوٹ بھی لے، کیونکہ آج کی رات کا یہ عمل اور آپ کے جائز مقاصد میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ عز و جل 101% حاصل ہوگی۔ بات ہے یقین کامل کے ساتھ، اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس موجود ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میں اس کو اٹھا کر پینے پر قادر ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے ہم کو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تم جو بھی چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات یہ حکم دیتا ہے کہ جب میرا بندہ یا میرا بندی مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے پسند ہے ان کا مانگنا، تو اس لیے بار بار مانگا کریں اللہ عز و جل کی ذات سے، کیونکہ یہ واحد ذات ہے جو عطا کرنے کے بعد پوچھتی نہیں۔ تو اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ جس نے اپنے جائز مقاصد کے لیے پڑھا اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، اور یہ سلامتی والی رات ہے، کامیابی والی رات ہے، اور سارا سال کا جو رزق کے معاملات ہیں، جو بھی دشواری یا آسانی کے معاملات ہیں اس رات میں طے کیے جاتے ہیں، اور فرشتے جو لکھ کر لے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے،
اور یہ میری بندی ہے رو رو کر دعائیں کر رہی ہے، التجائیں کر رہی ہے، اس کو اس کے مقاصد میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس کام کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے اس میں 101% کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو دعا کی بات کی جائے تو سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں خوب محنت کرو۔ تو ہم سب کو یہ بات غور سے سننی پڑے گی کہ محنت ہم نے کرنی ہے، حکم اللہ کا ہے، کامیابی اللہ عز و جل کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ جس طریقے سے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جس نے روح نکالنی ہے، اور ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس نے روح پھونکنی ہے، ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے کہ جس نے بارش برسانی ہے، ایک فرشتے کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ جس نے آندھی اور طوفان لانا ہے، اور ایک فرشتے کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے جس نے انسان کو مصیبت سے بچانا ہے، اور اس فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر کر دیا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے حکم سے انسان کو آزمائش پہ ڈالنا ہے، اور اس فرشتے کو بھی حکم کر دیا ہے کہ جس نے اس دنیا میں جو انسان آ جائے اس تک رزق پہنچانا ہے۔ تو کیونکہ ہر جو معاملات ہیں وہ تقسیم کاری ہو چکی ہوئی ہے، وہ فرشتوں کے ہی ذریعے سے تمام معاملات کیے جاتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ 27 رمضان المبارک شب قدر کی یہ مبارک رات غفلت میں نہ گزاریے گا، سوتے ہوئے نہ گزاریے گا، موبائلوں میں نہ گزاریے گا۔ اللہ عز و جل کے گھر میں داخل ہو کر صرف یہ اعتکاف کی نیت کر لیجیے گا، اور 11 بار اس کو پڑھنے کے بعد پھر آرام کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بس اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے بعد اپنے آنکھوں سے اشک بار کیجیے گا، روئیے گا کہ یا اللہ عز و جل یقیناً میں بہت گناہ گار ہوں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اس سے بڑی تیری رحمت ہے، یا اللہ تو میرے گناہوں کو بھی بخش دے اور اپنی رحمت سے مجھے جنت فردوس میں داخلہ بھی عطا فرما دے۔ کیونکہ اگر آج کی رات بخشش کا پروانہ مل گیا، آج کی رات مغفرت کا پروانہ مل گیا، تو دوستو یہی کامیابی ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان رخصت ہو جائے گا، عید آئے گی، نہیں، عید کا دن وہ ہے کہ جب ہمیں بروز محشر ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ ہماری کامیابی کا دن ہے، وہ ہماری عید کا دن ہوگا۔ دوستو تمام دوست احباب ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ فرمایا گیا کہ تم میرے قریب آنا چاہتے ہو تو میری راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کرو۔ تو آج کے دور میں پیاری چیز کیا ہے؟ آج کے دور میں پیاری چیز دولت ہے۔ جی ہاں، آج کے دور میں پیاری چیز کیا ہے؟ اولاد ہے، ماں باپ ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ عمل کو بتانے لگا ہوں، اول آخر درود پاک پڑھنا اور اول آخر اللہ کی راہ میں صدقہ کر لیجیے گا، اس رات کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ نے 11 مرتبہ صرف اور صرف سورہ قدر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور آپ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرتے جائیں گے۔ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ وہ رات ہے جو سلامتی والی ہے اور فجر تک سلامتی والی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا ہے زمین کی طرف اور تمہاری حاجتوں کو لکھنے میں مصروف ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو انسان آج گناہوں میں مبتلا ہے سچی توبہ کر لے، ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جس نے جو بھی حاجت کے ذریعے سے ہمیں پکارا، ہم نے اس کی حاجت کو پورا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے، ہم نے اس شب میں قرآن مجید نازل کیا۔ دوستو آج آپ نے 11 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تصور میں یہ باتیں دہراتی رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی ہے۔ جی ہاں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا، اور جس کو اللہ کا فضل مل جائے اس کی دنیا اور آخرت سبر جاتی ہے۔
اس عمل کو خود بھی کیجیے گا، سورۃ قدر کو 11 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، اور یہ خاص رات کا خاص وظیفہ ہے، کسی صورت اس عمل کو نہ چھوڑیے گا، اور اپنے دوست احباب تک بھی اس میسیج کو ضرور پہنچائیں۔ اگر اس پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور اس کو لائک اس لیے کریں، سبسکرائب اس لیے کریں اور شیئر اس لیے کریں کہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن و آسانی آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، میری اور آپ کی بخشش فرمائے، میرے اور آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، میرے اور آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو میری بہنیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اور جو احباب پاکستان سے باہر روزگار کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور جو احباب پریشان ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور ان پر اپنا خاص الخاص کرم فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔